اکثر اوقات یورولوجی او پی ڈی کے اندر پیشنٹ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ خصیوں کے اندر جو ہے کوئی ان کو سوزش فیل ہو رہی ہے، گلٹی فیل ہو رہی ہے، یا ان کے جو خصیے ہیں ان کا سائز بڑا ہو گیا۔ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ اس کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں خاص طور پر اس کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کو خدا نخواستہ خصیوں کا کینسر یا ٹیسٹیکولر کارسینوما تو نہیں ہو گیا۔ آج ہم نے اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ آج ہم نے جاننا ہے کہ خصیوں کا کینسر کس طرح پریزنٹ کرتا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے تو اس کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ود ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ خصیوں کا کینسر جو ہے، یہ خصیوں کے اندر سرطان، رسولی، اس کے ساتھ پیشنٹ کیسے پریزنٹ کر سکتا ہے اور یہ کن مریضوں کے اندر کامن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خصیوں کا کینسر جو ہے تقریباً تمام ایسے کینسر جو آدمیوں میں پائے جاتے ہیں ان کا 1% ہوتا ہے، مطلب 100 میں سے صرف 1%۔ یہ کوئی دیکھنے میں اتنی زیادہ جو ہے اتنی الارمنگ نمبر نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کینسر ہے جو بہت زیادہ ایزیلی کیوریبل ہوتا ہے، مطلب اس کے جو ٹریٹمنٹ کے سکسیس ریٹ ہیں، رزلٹ ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کینسر کے ساتھ پیشنٹ کب پریزنٹ کرتا ہے۔ عمومی طور پر تقریباً 5% لوگ ہمارے پاس آ کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مریض کے خصیے کے اندر کوئی گلٹی یا رسولی یا کوئی سوزش فیل ہو رہی ہے انہیں۔ جب ہم ایگزامن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایب نارمل رسولی ہے یا ایب نارمل ایک جو ہے گلٹی ہے، جس کو مزید پھر ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 سے 5% لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹیسٹس کے اندر پین کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایگزامینیشن کرنا، اس کو اچھے طریقے سے معائنہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اچھے طریقے سے معائنہ صرف ایک یورولوجسٹ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، تقریباً 100 میں سے 10 پیشنٹ یا 10% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایڈوانس ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں، جن کے اندر وزن کا کم ہو جانا، بخار کا ہونا، جسم میں کمزوری ہونا، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو اعضاء ہیں ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے کینسر کی وجہ سے، جیسے چھاتی کے اندر کینسر پھیل سکتا ہے، ہڈیوں میں پھیل سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تقریباً 10% لوگ، کافی زیادہ بڑا نمبر ہے، وہ پریزنٹ بات کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹیکولر کینسر جو ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مریض کی ایج ہوتی ہے۔ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 10 سال سے نیچے اور 60 سال سے ابو جو ہے یہ کینسر جو ہے بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ایج کے حساب سے ہر ٹائپ جو ہے اس کی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 سے کم سال کے بچے میں ٹیسٹس کینسر آتا ہے تو یہ عمومی طور پر یارک سیل ٹیومر ہوتا ہے۔ اگر ایک بوڑھے انسان کے اندر 60 سال سے ابو کے اندر پریزنٹ کرے تو ہمارا شک جو ہے وہ لمفوما کی طرف جاتا ہے، اور عمومی طور پر دونوں ٹیسٹس کے اندر یہ رسولی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسپیسیفک جو ایک میجر پاپولیشن ہے اس کے اندر 35 سے 45 سال کی عمر میں ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں جن کے اندر سیمینوما پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کیسز کے اندر جو ٹیومر ہوتا ہے وہ نان سیمینوما۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کسی پیشنٹ کو بچپن کے اندر، جیسے میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، اگر اس کے ٹیسٹس اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہیں، تو جس کو ہم انڈیسینڈڈ ٹیسٹس یا کرپٹوکائڈزم بولتے ہیں، ایسی کنڈیشن کے اندر ٹیسٹس کے اندر کینسر ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک بندے کو 13 سال سے کم عمر کے اندر اس کا ٹیسٹس نارمل اپنی جگہ پر لے آتے ہیں تو بھی اس کے اندر تقریباً 4% چانس رہتا ہے، یا تقریباً 4% چانس رہتا ہے کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے، اور اگر 13 سال سے اوپر چلی جائے بات تو پھر یہ چانس جو ہے ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 25 سال سے ابو کسی پیشنٹ کے اندر ہم ٹیسٹس جو ہے وہ پیٹ میں پڑا رہے تو اس صورت کے اندر بھی بہت زیادہ چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کینسر ہونے کے۔ ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں جس کے اندر آ کر جو ہے وہ ٹیسٹس جو ہے وہ رک سکتا ہے، تو جتنا ٹیسٹس سکروٹم سے اوپر ہوگا اتنا ہی اس کے اندر ٹیسٹس کے اندر کینسر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا جائے گا۔ پیشنٹ کے اندر پہلے ٹیسٹیکولر کارسینوما کی یا ٹیسٹس کے کینسر کی ہسٹری موجود ہے تو اس کے چانس تقریباً 1 سے 2% مزید بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ کیسز کے اندر ہمیں دونوں ٹیسٹس کے اندر بھی ٹیومر مل سکتا ہے۔ یہ تقریباً 1 سے 2% کیسز کے اندر ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ HIV یا ایڈز کے مریضوں میں آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے کینسر جو ہیں وہ باڈی کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے اندر خون کا کینسر خاص طور پہ ہوتا ہے۔ تقریباً 35% لوگوں کے اندر ٹیسٹس کا کینسر ہو سکتا ہے جن کو ایڈز کی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک واحد کینسر ہے جس کے اندر ہیریڈیٹری فیکٹر جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، مطلب اگر مریض کے خاندان کے اندر باپ کو ٹیسٹس کا کینسر ہے تو تقریباً 4 گنا
جو ہے وہ رسک مریض کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کے بھائی کو ٹیسٹیز کا تقریباً 8 گنا جو اس کا رسک ہے کینسر ہونے کا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک بچے کو خدا نخواستہ جب وہ پیٹ میں تھا ماں کے تو اس کو ہارمون کا ایکسپوجر کافی زیادہ ہو گیا، تو اس صورت کے اندر ٹیسٹیز کا کینسر ہونے کا چانس کافی زیادہ موجود ہے۔ کسی اور آرگن کا کینسر بھی ٹیسٹیز کے اندر میٹاسٹیسس کر سکتا ہے، مطلب اس کے اندر آ سکتا ہے، جیسے جس کے اندر پروسٹیٹ شامل ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر شامل ہے، گردوں کا کینسر شامل ہے، اور اس کے علاوہ آنت کا کینسر۔ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اچھے طریقے سے ایگزامن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھے طریقے سے ایگزامن کرنے کے بعد اگر ہمیں شک لگے کہ یہ جو ہے یہ ٹیسٹیز کا کینسر ہے تو مختلف ٹیسٹ ایڈوائز کیے جاتے ہیں، جن کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کا حامل ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ پہ 100% پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹیز کا کینسر ہے یا انفیکشن ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کے کچھ ٹیومر مارکرز یا بلڈ کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، جن کے اندر الفا فیٹو پروٹین، بیٹا ایس سی جی اور تیسرے نمبر پہ ایل ڈی ایچ بہت کامن ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر جب بھی ٹیسٹیز کا کینسر ہوتا ہے تو یہ تینوں جو مارکرز ہیں وہ بہت زیادہ ریزڈ ہوتے ہیں، جس سے ہمارا جو شک ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹیز کا کینسر ہی ہے۔ کچھ پیشنٹس کے اندر ہمیں ٹیسٹیز کا اور بلکہ پوری باڈی کا سی ٹی اسکین بھی کرا کے دیکھنا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھتا ہے یا پیرا ایورٹک لمف نوڈز بولا جاتا ہے جو اس ریجن میں پائے جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پر اگر ایک پیشنٹ جو ٹیسٹیز کا کینسر کے ساتھ لیٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے تو خدا نخواستہ کچھ لوگوں کے اندر پیرا ایورٹک لمف نوڈز بھی بڑھ جاتے ہیں، جن کو بعد میں ٹریٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ سارے عمومی طور پر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ کی مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ اب مینجمنٹ کے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادہ اچھے پروگنوسس والا کینسر ہوتا ہے جس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے اگر یہ ٹائملی ٹریٹ۔ جب بھی ٹیسٹیکولر کینسر کا ہمارا ڈائگنوسس ہوتا ہے تو اس کی مینجمنٹ کے لیے ہمیں اس ٹیسٹیز کو جسم سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ایک چیرا دیتے ہیں جیسے ہرنیا کے آپریشن میں دیتے ہیں، اور وہاں سے اس ٹیسٹیز کو نکال کر جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا پھر بایوپسی ہے، اس کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو ٹائپ ہے وہ کون سی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اکلوتا ایک مینجمنٹ آپشن نہیں ہوتا، کچھ پیشنٹس کے اندر ہمیں کیمو تھیراپی بھی دینی پڑتی ہے، مطلب آپریشن کر کے ہم آنکولوجی کے اندر ریفر کر دیتے ہیں اور پیشنٹ کو پھر کچھ عرصے کے لیے جو ہے کیمو تھیراپی یا کینسر والے انجیکشن لگتے ہیں، جس سے اس کی ریکوری جو ہے وہ 100% ہو جاتی ہے۔ کچھ پیشنٹس کے اندر جیسے میں نے بتایا لمف نوڈز بڑھ جاتے ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں اس جگہ پہ پیٹ کے اوپر، تو اس کے لیے بھی کچھ کیسز کے اندر آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو آج کا ٹیک ہوم میسیج یہ ہے بیسیکلی کہ جب بھی کسی کو ٹیسٹس کے اندر پین ہو یا سویلنگ لگے یا گلٹی محسوس ہو تو فوری طور پر اپنے یورولوجسٹ سے ملنا چاہیے تاکہ بر وقت آپ کی بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کی فیملی کے اندر ہسٹری بھی ہے تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے اور فوری طور پر اپنے یورولوجسٹ سے ملنا چاہیے تاکہ آپ کی تشخیص ہو، اور خدا نخواستہ اگر کینسر ہو تو اس کا بر وقت اور اس کو جسم میں پھیلنے سے روکا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔